آج ہم کریں گے عقل مند ہنس۔ یہ ہے مشکل الفاظ و معنی۔ الفاظ ہے شاخیں، شاخ کی جمع ڈالیاں، رفتہ رفتہ، دھیرے دھیرے، مضبوط تر، زیادہ مضبوط، خدا را، خدا کے لیے، منصوبہ، سوچا سمجھا طریقہ، پلاننگ، محفوظ، جس کی حفاظت کی گئی ہو، خیر، اچھا، حماقت، بے وقوفی، دم سادھنا، سانس روک لینا، حرکت نہ کرنا۔ اب دیکھیے یہ ہے سبق کا خلاصہ۔ ایک گھنے جنگل میں بہت اونچے درخت پر جنگلی ہنسوں کا ایک جھنڈ رہتا تھا۔ ان میں ایک ہنس کافی بوڑھا اور عقل مند تھا۔ یعنی ایک جھنڈ جو تھا اس میں ایک ہنس کافی بوڑھا اور عقل مند تھا، بہت ہوشیار تھا۔ ایک دن بوڑھے ہنس نے درخت کی جڑ میں ایک بیل دار پودا دیکھ کر دوسرے پرندوں سے کہا کہ اسے ختم کر دو، ورنہ یہ ہمارے لیے نقصان دایک ثابت ہو سکتا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں یہ بیل بڑی اور گھنی ہو کر درخت تک پہنچ جائے گی اور اس کی مدد سے کوئی بھی ہمارے درخت پر چڑھ سکتا ہے۔ کوئی شکاری اس بیل کے ذریعے درخت پر چڑھ کر ہماری جان بھی لے سکتا ہے۔ دوسرے پرندوں نے بوڑھے ہنس کی بات سن کر کہا کہ یہ بیل ابھی چھوٹی ہے، اسے تباہ کرنے سے ہمیں دکھ ہوگا، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ عقل مند ہنس نے کہا کہ اسے ابھی ختم کرنے میں فائدہ ہے، ابھی تو یہ نرم ہے، اسے تم آسانی سے کاٹ سکتے ہو، بعد میں یہ سخت ہو جائے گی اور تم اسے کاٹ نہیں سکو گے، یعنی کہ بڑی ہو جائے گی پھر تم اسے کاٹ نہیں سکتے۔ تو دوسرے ہنسوں نے اس کی بات پر کوئی بھی دھیان نہیں دیا اور یہ کہہ کر بات ٹال دی کہ وقت آنے پر دیکھا جائے گا، یعنی کہ جیسا وقت ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو اسی طرح کیا ہوا، وقت گزرتا گیا اور بیل بڑھتے بڑھتے مضبوط ہو کر درخت تک پہنچ گئی، یعنی کہ وقت گزرتا گیا اور بیل بڑی ہوتی گئی اور وہ درخت تک پہنچ گئی۔ ایک دن بوڑھے ہنس نے دیکھا کہ ایک شکاری آیا اور اس بیل کی مدد سے وہ درخت پر یعنی کہ پیڑ پر چڑھ گیا اور اس درخت کی چوٹی پر پہنچ کر اپنا جال بچھا دیا۔ بوڑھے ہنس کے علاوہ سبھی ہنس دانے کی تلاش میں باہر گئے ہوئے تھے، اس لیے بوڑھے ہنس کو اتنا موقع نہیں ملا کہ اپنے ساتھیوں کو اس مصیبت سے وہ آگاہ کر دے۔ جیسے ہی شام کو ہنس واپس آئے، اندھیرے میں انہیں جال نہ دکھائی دیا اور وہ شکاری کے جال میں پھنس گئے۔ لاکھوں کوششوں کے بعد بھی وہ جال سے باہر نہ نکل سکے۔ ہنسوں نے بہت شور مچایا، بہت گڑ گڑائے، بچاؤ بچاؤ، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ عقل مند ہنس نے کہا کہ میں نے تو پہلے ہی تمہیں اس پریشانی سے آگاہ کر دیا تھا، یعنی کہ اس پریشانی کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا، لیکن اس وقت تم نے میری بات نہیں مانی، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ پرندے بہت روئے اور چلائے اور کہا کہ ہمیں آپ کی بات پر دھیان نہ دینے کا بہت افسوس ہے، ہمیں معاف کر دیجیے، اب ہمیں اپنی جان بچانے کا کوئی طریقہ بتائیے۔ عقل مند ہنس نے کہا میری بات دھیان سے سنو اور جیسا میں کہوں ویسا ہی کرنا، تم سب جلد آزاد ہو جاؤ گے، یعنی کہ بہت جلد آزاد ہو جاؤ گے، میرا کہنا مانو گے تو عقل مند بوڑھے ہنس نے کہا کہ صبح جب شکاری آئے تو تم اپنی سانس روک کر ایسے بن جانا جیسے مردہ ہو، یعنی کہ جیسے مر گئے ہو، اپنی سانس روک لینا، تو شکاری سمجھے گا پرندے مر گئے ہیں، وہ پرندوں کو پنجرے میں نہیں ڈالے گا بلکہ مردہ پرندوں کو زمین پر پھینک دے گا، یعنی کہ وہ مرے ہوئے سمجھ کر
وہ تم سب کو زمین پر پھینک دے گا۔ جب وہ سارے پرندوں کو زمین پر پھینک دے گا تو ہم سب اڑ جائیں گے۔ اس مرتبہ یعنی کہ اس بار ہنسوں نے بوڑھے ہنس کی بات پر عمل کیا، یعنی کہ ان کا کہنا مان لیا۔ جیسے ہی صبح کو شکاری آیا، پرندے اسے دیکھ کر مردہ بن گئے، یعنی کہ مرے ہوئے بن گئے۔ سانس انہوں نے اپنی روک لی کچھ دیر کے لیے۔ تو شکاری نے پرندوں کو مردہ سمجھ کر جال سے باہر نکالا اور زمین پر پھینک دیا۔ جب شکاری نے سب پرندے زمین پر گرا دیے تو منصوبے کے مطابق یعنی کہ پلاننگ کے مطابق تمام پرندے زندہ ہو کر اڑ گئے۔ شکاری جب درخت سے نیچے اترا تو اس نے دیکھا کہ پرندے اس کے اترنے سے پہلے ہی اپنی جان بچا کر اڑ گئے۔ شکاری پرندوں کی ترکیب پر بہت حیران ہوا۔ اب ہے مشقی سوال و جواب۔ سوال: عقل مند ہنس نے بیلدار پودے کو ختم کرنے کا مشورہ کیوں دیا؟ جواب: عقل مند ہنس نے بیلدار پودے کو ختم کرنے کا مشورہ اس لیے دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بیلدار پودا بڑا ہو کر ان کے لیے نقصان دہ یعنی کہ نقصان دایک ثابت ہوگا۔ اس بیل کی مدد سے کوئی بھی درخت پر چڑھ کر پرندوں کی جان لے سکتا ہے۔ سوال: عقل مند ہنس کی بات نہ ماننے کا انجام کیا ہوا؟ جواب: عقل مند ہنس کی بات نہ ماننے کا یہ انجام ہوا کہ بیل مضبوط ہو کر موٹے رسے کی طرح ہو گئی اور ایک دن ایک شکاری اس بیل کے ذریعے درخت پر چڑھ گیا اور درخت کی چوٹی پر پہنچ کر اپنا جال پھیلا دیا اور پرندے شکاری کے جال میں پھنس گئے۔ سوال: جال میں پھنسنے کے بعد ہنسوں نے کیا سوچا؟ جواب: جال میں پھنسنے کے بعد ہنسوں نے سوچا کہ ہم نے بوڑھے عقل مند ہنس کی بات نہ مان کر بہت بڑی بے وقوفی کی۔ اگر ہم بوڑھے ہنس کی بات مان لیتے تو اس مصیبت میں نہ پھنستے۔ سوال: ہنسوں کو کیوں پچھتانا پڑا؟ جواب: ہنسوں کو اس لیے پچھتانا پڑا کیونکہ انہوں نے بوڑھے ہنس کی بات نہیں مانی۔ اگر پرندے بوڑھے ہنس کے مشورے پر عمل کرتے تو مصیبت آنے سے پہلے ہی مصیبت سے چھٹکارا مل جاتا۔ سوال: عقل مند ہنس نے جان بچانے کے لیے پرندوں کو کیا ترکیب بتائی؟ جواب: عقل مند ہنس نے جان بچانے کے لیے پرندوں کو یہ ترکیب بتائی کہ صبح جب شکاری آئے تو تم سب اپنا سانس روک کر مردہ پرندوں کی طرح پڑے رہنا، یعنی کہ مرے ہوئے پرندوں کی طرح پڑے رہنا۔ شکاری تمہیں مردہ سمجھ کر یعنی کہ شکاری تمہیں مرا ہوا سمجھ کر جال سے باہر پھینک دے گا تاکہ تمہیں اکٹھا کر کے گھر لے جائے، لیکن جب وہ تم سب کو پھینک کر ایک جگہ اکٹھا کرے گا تو تم سب فوراً اڑ جانا۔ نیچے دیے گئے لفظوں کے متضاد لکھیے۔ یہ ہیں الفاظ اور یہ ہیں ان کے متضاد۔ اونچا، نیچا۔ جواب: سوال: رونا، ہنسنا۔ ختم، شروع۔ مضبوط، کمزور۔ نرم، سخت۔ مردہ، زندہ۔ بوڑھا، جوان۔ نیچے دیے ہوئے خالی جگہوں کو بھریے۔ ان میں ایک ہنس کافی بوڑھا اور عقل مند تھا۔ کیا تم اتنی سی بات بھی نہیں سمجھ سکتے؟ شام کو جب وہ لوٹیں گے تو میں انہیں اپنے جال میں پھنسا لوں گا۔ وقت گزرتا گیا اور بیل مضبوط سے مضبوط تر ہوتی گئی۔ ہمیں آپ کی بات پر دھیان نہ دینے کا افسوس ہے۔ نیچے دیے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ یہ ہیں الفاظ اور یہ ہیں جملوں میں استعمال۔ جھنڈ، پیڑ پر بندروں کا ایک جھنڈ رہتا تھا۔ محفوظ، اللہ ہمیں ہر برائی سے محفوظ رکھے۔
رفتہ رفتہ ڈاکٹروں کی ہڑتال نے رفتہ رفتہ یعنی کہ دھیرے دھیرے مریض کے مرض میں اضافہ کر دیا۔ شکاری، پرندے شکاری کو دھوکہ دے کر اڑ گئے۔ حیران، سرکس میں طوطے کو سائیکل چلاتے دیکھ کر ہم حیران رہ گئے۔ نیچے دیے گئے لفظوں کے آخر میں مند لگا کر نئے لفظ بنائیے اور معنی لکھیے۔ الفاظ ہے ضرورت، تو اس میں ہمیں مند لگانا ہے یعنی کہ ضرورت مند، اور اس کے معنی ہیں ضرورت والا۔ اسی طرح ہے فکر، مند لگائیں گے اس میں فکر مند، فکر والا۔ درد، درد کا ہوگا درد مند، درد والا۔ خواہش، خواہش مند، خواہش والا۔ دولت، دولت مند، معنی ہے اس کے دولت والا۔